بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین گھرانے کی تشکیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مختمہ الفدا۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں کہ جو ایک خداوند عالم کی جانب سے مبارک مہینہ ہے، جس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے دکھائی دیتے ہیں، جس ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند عالم کے اس حکم کو بجا لاتے دکھائی دیتے ہیں، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں خداوند عالم کے حکم سے مسلمان پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں خداوند عالم کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اس سال یقیناً ایک نہایت ہی مشکل سال ہے اس اعتبار سے کہ بہت سارے وہ افراد کے جو خواہاں تھے حج پہ جانے کے لیے مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے مشتاق افراد، انسان، مسلمان اس سال شاید نہ جا پائیں۔ خداوند عالم سے آغاز میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے کے صدقے میں، ان ساعتوں کے صدقے میں، اس وبا سے کہ جس سے پوری دنیا دوچار ہے، عالم بشریت دوچار ہے، خداوند عالم اس سے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، بالخصوص مومنین، بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک ایسا پورا شعب دور ہے کہ جس میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مبتلا ہے، ہر شخص پریشانی میں دکھائی دیتا ہے، ہر شخص کل کے لیے پریشان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو مینج کر بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو اس سعادت کے حصول کے لیے، اس مقصد حیات کی طرف گامزن کر سکے۔ اس وقت ہر ایک انسان اس سوچ میں ہے کہ کب اس مسیحا کا ظہور ہوگا کہ جو انسان کو اس یأس سے، اس مصیبت سے، اس تمام آزمائشوں اور ابتلاءات سے نکال دے گا۔ کس وقت زمانے کا امام ظہور کرے گا کہ وہی منجی عالم بشریت ہے، وہی نجات دہندہ ہے اس کائنات کے لیے، عالم بشریت کے لیے، وہی ایک ذات ہے کہ جو پروردگار کی جانب سے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئی ہے۔ معاشرے میں انسان دیکھتا ہے کہ خاندان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تب بھی مشکلات ہیں، معاشرے کے اندر فحشاء اور منکر عام ہے، فساد عام ہے، معاشرہ عجیب مشکل سے دوچار ہے۔ کس طرح سے میں اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہوں، کس طرح سے میں اپنے خاندان کی اس طرح سے مسیر کو طے کر سکتا ہوں کہ اس مقصد حیات کو پہنچتے ہوئے ان تمام مشکلات کو ایک جانب رکھ کر سعادت کا حصول ممکن بنا سکے۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ خداوند عالم میرے خانوادے کو، کس طرح سے ممکن ہے کہ خداوند عالم میرے گھرانے کو ان تمام مشکلات سے نکال کر، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح سے ارشاد ہے کہ اس آگ سے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آپ گلزار ہو جائیے، آپ ٹھنڈی ہو جائیے۔ وہ آگ اپنی اس تمام حرارت کے ساتھ موجود رہی، وہ آگ اپنی تمام تپش کے ساتھ موجود رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ وہ نمرود کی آگ اگر حرارت کے ساتھ باقی نہ رہتی تو یقیناً نمرودی قریب آ سکتے تھے، لیکن وہ تمام نمرودی دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ کس طرح سے اس تمام معاشرے میں، اس فساد میں اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو بہترین طریقے سے اس کی مسیر کو طے کرتے ہوئے مقصد حیات تک پہنچا سکتا ہوں، کس طرح سے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہوں۔ کہ انسان اپنے گھرانے میں ہی اتنا مشکل کا شکار ہے
کہ اس کو معلوم نہیں پڑ رہا کہ وہ کن اصولوں کے تحت اپنے گھرانے کو اس طرف لے کے جا سکے، کون سے پرنسپلز کے ساتھ وہ اپنے گھرانے کو بہترین صورت کے ساتھ خداوند عالم کی جانب لے کے جا سکتا ہے کہ وہ الہی گھرانہ قرار پا سکے، تاکہ وہ ایک ایسا گھرانہ، ایک ایسا گھر، ایک ایسا خاندان قرار پا سکے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے تعجیل کا باعث بن سکے، تاکہ وہ ان کے ظہور کے نزدیک ہونے کا باعث بن سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے موضوع میں داخل ہوں، ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جو آپ تمام کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا سب سے پہلے وہ سامنا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اعتقادات ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے وہ توحید پرست ہوتا ہے، خداوند عالم کے وحدانیت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آتا ہے۔ جب خداوند عالم کی توحید پر ایمان لے آیا، ساتھ ہی بعثت پر ایمان لے کر آتا ہے کہ خداوند عالم نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے، اسی انسان کے راستے کو معین کرنے کے لیے کہ جو اس کی سعادت کا بندوبست کر سکے، خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو اتارا تاکہ اس انسان کی ہدایت ہو سکے، اور ایسی شریعت کے ساتھ اتارا کہ ختم الانبیاء پہ اس کو آ کر مکمل کیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی صدا قرآن دیتا ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو قیامت تک کے لیے خداوند عالم کا پسندیدہ دین ہے۔ اس کے بعد انسان معاد پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مجھے اس دنیا سے اس عالم الآخرہ کی جانب منتقل ہونا ہے، میں نے اس دنیا سے ایک وقت رخصت ہونا ہے کہ جب اس عالم مادہ سے میری روح منقطع ہوگی اور اس انقطاع کے ساتھ عالم برزخ کی جانب منتقل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، خداوند عالم کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، شریعت پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری چیز احکام ہے، وہ تمام شریعت کہ جو بیان کرتی ہے کہ واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے اور مباح کیا ہے۔ ان احکام خمسہ تکلیفیہ کہ جن کو 5 احکام کہا جاتا ہے، انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کرتا ہے، خداوند عالم کے بتائے ہوئے واجبات پر عمل کرتا ہے، خداوند عالم کے منع کیے ہوئے اعمال سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ جس کو خدا نے اس پر حرام کیا ہے، اور اسی طرح سے مستحب ہے، مکروہ ہے، اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے مباح قرار دیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے تو اس کو انجام دے اور اگر نہیں چاہتا تو اس کو انجام نہ دے۔ تیسری چیز، انسان کی زندگی میں جب وہ دائرہ ولایت میں آتا ہے، دائرہ ولایت خدا میں آتا ہے، دائرہ ولایت اسلام میں آتا ہے، دین خدا میں آتا ہے، تو وہ اخلاق ہے۔ مجھے کون سے اخلاق پر عمل پیرا ہونا ہے، مجھے کس طرح سے عدالت سے محبت کرنی ہے، کس طرح سے ظلم سے نفرت کرنی ہے، میری تمام اخلاقیات، میری زبان، میرے تصور، میرے خیالات، میری سوچ، یہ تمام کے تمام اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے کون سے اعمال انجام دے کر میں نے تقویٰ کو اپنے نفس کا حصہ بنانا ہے، کس طرح سے میں نے متقی ہونا ہے اور اپنے نفس کو اس زہد کے ساتھ سعادت ابدی کے حصول کے لیے گامزن کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کہ جس میں اعتقادات ہیں، دوسری چیز احکام ہے، تیسری چیز کہ جو اخلاق ہیں۔ احکام کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ غیبت کبریٰ میں تقلید کرو، ایک ایسے شخص کی تقلید کرو کہ جو عالم ہو، جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہو، جو جانتا ہو کہ غیبت کبریٰ میں اس زمانے کی تمام مشکلات کو کس طرح سے میں اس امر واقعی کو استنباط کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے، کس طرح سے اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں میں اس سعادت کی طرف جا سکتا ہوں۔ احکام کے معاملے میں نے تقلید کر لی، لیکن اعتقادات کے معاملے میں اور اخلاق کے معاملے میں خداوند عالم نے مجھے تقلید کا نہیں کہا، معصومین علیہ السلام نے تقلید کا نہیں کہا کہ تم کسی شخص کے اعتقادات کی تقلید کرو کہ کس طرح سے وہ خداوند عالم کو جانتا ہے، اس کی تقلید کرتے ہوئے ویسے ہی تم خداوند عالم کو جانو، بلکہ حکم دیا ہے کہ آگے بڑھو اور خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کرو، آگے بڑھو اور علم کے حصول کو اپنے لیے ممکن بناؤ، آگے بڑھو اور اخلاق سے خود کو مزین کرو۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو اگر دیتا چلوں کہ جس طرح سے ایک مسجد میں کچھ نمازی ہیں
اور جو پہلی صف میں کچھ نمازی کے جو مسلسل وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں وہ احکام سے واقف ہیں، وہ احکام کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے نیت کرنی ہے، تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، کس طرح سے مجھے رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، خداوند عالم کا ذکر بجا لانا ہے، کس طرح سے مجھے تشہد پڑھنا ہے، کون سے نماز کے ارکان ہیں کہ جس کے بجا نہ لانے سے میری نماز باطل ہو سکتی ہے، مبطلات نماز کون سے ہیں، اگر مجھے تیسری اور چوتھی میں شک ہو جائے تو مجھے کس طرح سے بنا رکھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، نماز احتیاط کیسے پڑھنی ہے، ان تمام امور سے وہ واقف ہے چونکہ اس نے تقلید کی ہے۔ اور کسی بھی مجتہد کے جس کی وہ تقلید کرتا ہے جو کہ عالم ہے، عادل ہے، ہوا و ہوس کا پجاری نہیں ہے، بابصیرت ہے، جانتا ہے ہر امر کو، اس کی تقلید کرتے ہوئے ان احکام کو اس نے پہچان لیا، اب وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن تصور کریے کہ اگر اسی شخص کی پہلی صف میں جہاں پر وہ روز کھڑا ہوتا ہے کوئی اور شخص آ کر کھڑا ہو جائے، کوئی اور نمازی وہاں پر پہلے پہنچ کر نماز پڑھنے لگے، تو اس شخص کا کہ جو پہلے پڑھتا تھا اس کا برتاؤ کیسا ہوگا؟ ہم سب معاشرے کو جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو پہلے پڑھتا رہا ہے اگر اسی کی جگہ پر کوئی اور شخص آ کر نماز پڑھنے لگے تو وہ اسی پہ نالاں ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپس کے اندر ایک تو میں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپس میں ممکن ہے کہ بد اخلاقی کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ احکام کو جانتا ہے لیکن اخلاق اسلامی اور اعتقادات اسلامی سے واقف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اسی مثال کو ہم لوگ خاندان کے اعتبار سے دیکھیں، میں اپنے خاندان کو کن اصولوں کے تحت چلانا چاہتا ہوں؟ خداوند عالم نے مجھے بتایا کہ جب ایک شخص شوہر بنتا ہے تو اس پر اس کے خاندان کا نان و نفقہ واجب ہو گیا۔ اب اس نے اس خاتون کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ جو خداوند عالم نے اس کو امانت کے طور پر عطا کیے ہیں تاکہ وہ اس کی بہترین تربیت کر کے خداوند عالم کی راہ میں معاشرے کے حوالے ایک بہترین فرد کر سکے، اس کو یہ معلوم ہے کہ نان و نفقہ میرے پر واجب ہے، یہ واجب کا اس کو علم ہے، لیکن کیا آیا ان اصولوں کا بھی علم ہے اس کو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کو جنت بنا سکے، وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکے؟ کیا آیا وہ ان اصولوں سے واقف ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھر کی سعادت کا بندوبست کر سکے؟ کیا آیا وہ ان تمام پرنسپل سے، ان تمام قوانین سے واقف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سکون کی زندگی کو گزار سکے، وہ سعادت کی زندگی کو گزار سکے، وہ اطمینان کی زندگی کو گزار سکے؟ ہم معاشرے میں کس قدر مشکلات دیکھتے ہیں، خاندان میں کس قدر مشکلات دیکھتے ہیں، اس کی وجہ ان اصول سے واقفیت کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی ہم لوگ پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم لوگ قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ معلوم ہے کہ انسان ان قوانین کو 3 حصوں میں یا 3 قسموں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ بعض ایسے قوانین ہیں کہ جو انسان کو معاشرہ عطا کرتا ہے، بعض ایسے قوانین ہیں کہ جو انسان اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے نفس کے اطمینان کے ذریعے سے کے لیے قرار دیتا ہے، اور بعض ایسے قوانین ہیں کہ جو انسان کو دین عطا کرتا ہے۔ اگر اس کی مثال ہم لوگ دیتے چلیں، ہم لوگ والدین کی مثال دیتے ہیں۔ معاشرہ جب بھی والدین کے لیے کوئی قانون مقرر کرتا ہے تو وہ ہمیشہ مادی چیزوں کو مد نظر رکھ کر قانون کو معین کرتا ہے۔ معاشرہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نے کسی اور دوسرے اپنی اولاد کو زیادہ عطا کیا ہے تو تمہارے پاس حق احتجاج موجود ہے، جاؤ اور جا کر اپنے والدین سے تم اس کا تقاضا کر سکتے ہو، تم احتجاج کر سکتے ہو، تم اپنے حق کو مانگ سکتے ہو، یہاں تک کہ تمہیں اگر ان سے بدتمیزی کرنی پڑے تو بدتمیزی کرو، احتجاج کرو، ضد کرو اور جا کر ان سے مطالبہ کرو۔ اگر یہ پرنسپل انسان کے جو معاشرے نے اس کو عطا کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو کس طرح سے وہ اپنے خاندان کو الہی خاندان بنا سکے گا؟ کس طرح سے وہ اپنے خاندان کو سعادت کی راہ پر گامزن کر سکے گا؟ کس طرح سے وہ اطمینان کا حصول اپنے لیے ممکن بنا سکے گا؟ معاشرے نے انسان کو ایک ایسی اصل دی ہے، ایک ایسا پرنسپل دیا ہے کہ جس کے تحت وہ صرف اس مادی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ صرف ان تمام امور کو دیکھ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے نفس کو فائدہ ہو سکے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو مطمئن کر سکے۔ اس معاشرے نے اس کو ایک
اصل دی ہے، ایک اصول دیا ہے، ایک پرنسپل دیا ہے کہ اس طرح سے تم اپنے خاندان کو چلا سکتے ہو، اس طرح سے۔ اور ابھی تو آپ جس طرح سے پیچھے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی ماں کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، اور بعد میں حجت کرتا ہے کہ اس ماں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ کیا آیا معاشرہ اگر یہ انسان کو اصول دے، انسان کو یہ پرنسپل دے کہ تمہیں حق لینے کا، احتجاج کرنے کا حق ہے، اپنے ماں باپ سے اس طرح کے سلوک کرنے کا بھی تمہیں حق ہے کہ جو معاشرہ تمہیں عطا کر رہا ہے، تو کس طرح سے انسان اپنے اس خاندان کو جنت بنا سکے گا؟ کس طرح سے وہ اس گھرانے کو الہی گھرانہ قرار دے سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ ہمیں جو اصول دے رہا ہے ممکن ہے کہ وہ درست نہ ہو، بلکہ اگر معاشرہ مادی نگاہ سے انسان کو کوئی اصول دے رہا ہے، پرنسپل دے رہا ہے، تو وہ یقیناً انسان کو الہی خاندان بنانے میں کسی مقام پر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے، کسی جگہ پر بھی اس کی درست رہنمائی نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہ جہاں پر انسان خود اپنے نفس کے اطمینان کے لیے کچھ پرنسپلز قرار دیتا ہے، کچھ اصول قرار دیتا ہے، اپنے نفس کے اطمینان کے لیے ایک اصل قرار دیتا ہے کہ میرا نفس مطمئن ہو گیا کہ جب میرے والدین کے جنہوں نے مجھے پالا ہے، جنہوں نے میری تربیت کی ہے، جنہوں نے مجھے خداوند عالم سے آگاہ کیا ہے، جنہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا ہے، جنہوں نے مجھے خداوند عالم کی عبادت کرنا سکھایا ہے، جس طرح سے ماں باپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، اسی طرح سے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے مہینے کا ان کا ایک خاص خرچہ لگا دیا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا اور مینیج کر لیا، اپنے نفس کو وہ مطمئن جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہی فرض ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ایک خاص خرچہ مہینے کا دیتا چلا جاؤں، ان کے لیے اس چیز کا بندوبست کر دوں، اور اس سے بڑھ کر میرے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پرنسپل ہے کہ جو اس نے اپنے نفس کی خاطر خود سے بنایا۔ میں کئی گھروں میں جانتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یا جن گھروں میں یہ پریشانی موجود ہے کہ جہاں پر وہ اپنے والدین کو ایک جدا گھر میں یا بہترین گھر میں اس خرچے کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن والدین ان سے راضی نہیں ہیں۔ کیا آیا یہ جو میں نے اپنے نفس کے اطمینان کے لیے اپنے پرنسپل کو خود سے بنایا ہے، خود ساختہ پرنسپل ہے، اصول ہیں، کیا آیا یہ میرے خاندان کو، میرے گھر کو جنت بنا سکیں گے؟ کیا آیا یہ میرے اس الہی گھرانے کے اندر میرے لیے ممد اور معاون ہو سکیں گے؟ کیا آیا یہ جو میں نے پرنسپل بنایا ہے، یہ جو میں نے اصول بنائے ہیں، یہ جو میں نے قانون سازی کی ہے، کیا آیا وہ خداوند عالم کی جانب اس گھرانے کی رہنمائی کر سکیں گے؟ تیسرے وہ قوانین ہیں کہ جو خداوند عالم نے عطا کیے ہیں، تیسرے وہ قسم ہے قوانین کی جو خدا نے کہا ہے کہ اگر ان پر عمل پیرا ہوگے تو یقیناً تمہارے جو سعادت کی طرف یہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ وہ قسم کے جو خداوند عالم احکام دے رہا ہے۔ میں جب تک ان پرنسپلز کو نہیں جانوں گا جو خداوند عالم نے مجھے بنا کر دیے ہیں، چونکہ میں شریعت کو کامل جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے کوئی نظام انسان کو عطا نہیں کیا، کوئی سسٹم انسان کو عطا نہیں کیا۔ خداوند عالم نے اسلام کے اندر ہر قسم کا نظام رکھا ہے، ہر قسم کی سنت کو رسول خدا نے اجرا کر کے انسان کے لیے نمایاں کیا ہے، ہر چیز انسان کے لیے ظاہر ہے۔ اب کس طرح سے انسان ان پر عمل پیرا ہو تاکہ وہ اپنے خاندان کی بہترین رہنمائی کر سکے، اس کو بہترین طریقے سے لے کر چل سکے۔ والدین ہی کی احترام کے لیے خداوند عالم قرآن میں متعدد آیات ذکر کرتا ہے، متعدد مقامات پر کہ جہاں پر خداوند عالم وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے، توحید پرستی کی بات کرتا ہے سورہ نساء میں، وہیں پر کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ والدین کہ جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ خوب اچھا برتاؤ کرو۔ سورہ عنکبوت میں خداوند عالم نے صرف ایک مقام ایسا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر انسان کو منع کیا ہے کہ صرف اس مقام پر تم اپنے والدین کی اطاعت نہ کرو، باقی کسی ایک مقام پر بھی خداوند عالم نے نہیں کہا کہ تم اپنے والدین کو چھوڑ دو یا ان کی اطاعت نہ کرو، یہاں تک کہا لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو۔ اور یہاں پر اف عموماً اتزجر کے معنی میں آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان دو کلمہ کہ اگر والدین نے کچھ کہہ دیا اور اس نے آگے سے اف کہا تو یہاں پر خداوند عالم کی مراد یہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اف سے مراد یہ نہیں ہے،
بلکہ اگر والدین نے کوئی حکم دیا ہے، والدین نے اگر کوئی بات کی ہے، تو انسان کے چہرے پہ جو شکن بنتے ہیں خداوند عالم کہتے ہیں وہ تک نہ کہو۔ ایسے نہ ہو کہ ان کی رضا کا باعث نہ بن سکے، ایسے نہ ہو کہ ان کے لیے یہ ظاہر ہو کہ تم ان کی اس بات سے نالاں ہو، ناراض ہوئے ہو۔ لا تقل لہما اف، قرآن اصل دے رہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، یعنی اپنے چہرے پر شکن تک نہ لے کر آؤ، اپنے چہرے کو اس طرح سے نہ بناؤ کہ ان کی بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہے، ان کی بات آپ کو نامناسب لگی ہے۔ چاہے جائے کہ انسان اپنے والدین کو یہ کہنا شروع کر دے کہ جو مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم، مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ۔ صرف ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے سورہ عنکبوت کی 8 نمبر آیت میں بیان کیا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، ان کے ساتھ نیکی والا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوبصورت برتاؤ کرے کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، ہاں اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ میری ذات میں تم شرک کرو، یعنی کفر کا انتخاب کرو اور دائرہ اسلام سے خود کو نکال لو، ہاں وہاں پر ان کی اطاعت مت کرنا۔ فَلَا تُطِعْهُمْ، بس ان کی اطاعت مت کرنا، صرف اس مقام پر۔ یعنی اگر کسی کے والدین اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ تم حجاب مت کرو، ہاں اس مقام پر وہ اپنے والدین کی بات نہیں مان سکتی ہے کہ مجھے خداوند عالم نے حکم دیا ہے، مجھے پروردگار نے حجاب کا حکم دیا ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ میں حجاب نہ کروں؟ صرف اس مقام پر خداوند عالم کہتا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو، باقی تمام مقامات پر ان کی اطاعت کرنا ضروری قرار دیا خدا نے، حسن سلوک کو ضروری قرار دیا۔ یہاں تک کہ سورہ مریم میں جب خداوند عالم حضرت یحییٰ کا ذکر کرتا ہے، حضرت یحییٰ کا بہت ہی خوبصورت انداز میں پروردگار نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ایک ایسے نبی خداوند عالم کے کہ جن سے خداوند عالم راضی ہے، کہ جن کی نیکی کا خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خداوند عالم صفات کو ذکر کرتے ہیں تو ان صفات میں سے ایک صفت وہ قرار دیتے ہیں کہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 14 میں پروردگار فرماتا ہے وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صفات میں سے ایک یہ صفت خداوند عالم ذکر کرتا ہے، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بھی خداوند عالم ان کی جب صفات ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کے لیے کس قدر اہم ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے۔ سب سے پہلی اصل کہ جو ہم لوگوں کو خداوند عالم اس خاندان کے سعادت کے لیے عطا کر رہا ہے کہ اگر خداوند عالم نے انسان کے لیے اس کے والدین کو حیات یا قید حیات میں باقی رکھا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو۔ وہ جس قدر مرضی تمہاری حق تلفی کریں، وہ جس قدر مرضی تمہیں دشنام کریں، اگر تمہیں کفر کا کہتے ہیں، خداوند عالم کی اطاعت سے روکتے ہیں، یہاں پر ان کی اطاعت نہ کرو۔ اگر اسی کو ہم لوگ معاشرے کے اصولوں کے تحت دیکھیں تو معاشرہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرو، معاشرہ کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرو، معاشرہ کہتا ہے کہ تم ان سے حق احتجاج رکھتے ہو، انہوں نے کیوں کسی کو زیادہ دیا، انہوں نے کیوں کسی کو کم دیا، انہوں نے کیوں مجھے نہیں دیا۔ انسان حق نہیں رکھتا کہ اپنے والدین سے یہ بات کر سکے، میں کس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے نفس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلوں، اگر معاشرے کو چھوڑ کے اپنے نفس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلوں تو اسی وقت اتنی ہی قدر اپنے والدین کو عطا کرتا ہوں کہ جتنی قدر انہوں نے مجھے عطا کی۔ کتنے مقامات پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ انہوں نے میرا کون سا خیال رکھا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں، انہوں نے میرے ساتھ کون سا حسن سلوک کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، انہوں نے کون سا میرے لیے ان تمام سہولیات کو فراہم کیا تھا کہ میں ان کے لیے ان تمام سہولیات کو فراہم کروں۔ کس قدر انسان اگر
خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کے اصولوں کو قرار نہ دے تو کس قدر کانٹراڈکشن نظر آتا ہے۔ اگر یہی اسلامی اصول کے مطابق، الہی اصول، اس الہی پرنسپل کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزارے، اس کی زندگی جنت بن سکتی ہے، اس کا گھرانہ جنت بن سکتا ہے۔ خداوند عالم اسی خاندان کو سعادت تک پہنچا دیتا ہے، چونکہ اس نے خداوند عالم کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے اوپر گامزن رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 4 ایسے اصول ہیں کہ اگر انسان ان 4 اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے، یعنی بہترین اس خاندان کو جنت بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصل، اس کو اصل مشاورت کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر خداوند عالم سورہ شورى کی 38 نمبر آیت میں فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ چلو، آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرو کہ کس طرح سے اس خاندان کو الہی اقدار کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ میں اگر اپنی تجارت میں اگر اپنے کام میں مشورہ کر سکتا ہوں کہ مجھے کون سے کام میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کون سے کام میں فائدہ نہیں ہو سکتا، تو جہاں پر انسان کا مرکز سکون ہے، اگر اس کے اندر انسان مشورہ کر کے اس کو الہی اصولوں کے مطابق نہیں چلائے گا اور صرف اپنے حکم کو لاگو کرنے کی کوشش کرے گا، وہاں پر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور یہ بات سب کے لیے ہے، یعنی خاندان کے تمام افراد کے لیے ہے۔ خاندان کے تمام افراد سے مراد ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی آگے بہو ہے، یعنی پورا خاندان اگر الہی اصول کو اپنا کر آپس میں بیٹھ کر الہی اقدار کے ساتھ گھر کے قوانین کو مرتب کر کے اس طرف گامزن ہو جائے گا، یہ گھر جنت بن جائے گا، یہ گھر بہترین بن جائے گا۔ میں اگر اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے سے اس بارے میں مشورہ کر سکتا ہوں کہ میں کون سا کام کروں گا تو مجھے مادی فائدہ ہوگا، میں کون سے سفر پہ جاؤں گا تو مجھے مادی فائدہ ہوگا، تو جو میرا مرکز سکون ہے کہ جس کے لیے میں ان تمام مادی فائدوں کو لے رہا ہوں یا اس کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنا رہا ہوں، اگر اسی کے اندر آپس میں مشورہ کر کے الہی اقدار کو رائج نہ کروں تو کس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر جو ہے وہ جنت بن جائے، اور کس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ خداوند عالم میرے گھر کو سکون اور مرکز سکون قرار دے دے۔ سب سے پہلا اصل، سب سے پہلا پرنسپل کہ جو کسی خاندان کے لیے ضروری ہے اس اطاعت والدین کے بعد، وہ اصل مشورت ہے، انسان مشورہ کرے آپس میں۔ دوسرا پرنسپل، دوسرا قانون کہ ہمیشہ گھرانے میں سرپرستی مرد کی ہونی چاہیے۔ خداوند عالم نے اس قانون کو قرار دیا ہے۔ ابھی ممکن ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد بہت سارے اختلاف ہو، بہت ساری باتیں ہوں، لیکن خداوند عالم نے قرار دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس پر آ کر اختلاف کر رہا ہوں تو میں نے اپنے پرنسپل کو دین سے نہیں لے رہا، اپنے نفس کے مطابق لے رہا۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء کی 34ویں آیت، 34 آیت، پروردگار فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ خداوند عالم نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان قرار دیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن خداوند عالم نے مردوں کو خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے نگہبان قرار دیا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اور یہ کہ مرد جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ گھر کے اندر سرپرستی ایک مرد کی ہے۔ ایک مرد سے مراد ایک ایسا سمجھدار مرد کہ جو اس پہلے پرنسپل کے ساتھ اس گھر کو چلانا چاہ رہا ہے، یعنی الہی اقدار میں، الہی اقدار کی گھر پر ترویج کر کے ان کو نافذ کر کے آپس میں مشورے کے ساتھ ان کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، خداوند عالم نے مجھے بھی پورا حق دیا ہے، اگر ایک خاتون کہے کہ خداوند عالم نے مجھے پورا حق دیا ہے کہ میں آزادی کے ساتھ جو چاہوں وہ کام کرنا شروع کروں، میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں، بے شک اس کے لیے مجھے مخالفت مول نہ لینی پڑے، معاشرہ آ کر اس کو کہنا شروع کرتا ہے کہ بھئی تمہارا حق ہے کہ جب تم نے اتنا پڑھ لکھ لیا ہے، جب تم نے اتنا سب کچھ کر لیا ہے تو تمہارا حق ہے کہ تم ان تمام میں اختلاف کرنے کے باوجود اپنا کام کرو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا پرنسپل معاشرے سے لیا ہے، اس نے اپنا پرنسپل خدا سے نہیں لیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ خداوند عالم نے خاتون کو حق نہیں دیے ہیں، خاتون کے لیے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ خاتون کے لیے خداوند عالم نے حقوق مقرر کیے ہیں، ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ خداوند عالم نے انسان جو کہ خاتون ہے اس کے پاؤں کے نیچے اس کے بچوں کے لیے جنت کو قرار دیا ہے۔ کس قدر بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کس قدر بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے وہ اس گھر کے اندر خداوند عالم کی عبادت میں معاون ہو سکے، کس قدر بڑی ذمہ داری ہے کہ خداوند عالم نے اگلی نسل کو کہ جس نے معاشرہ تشکیل دینا ہے اس کے حوالے کیا ہے، کس قدر ذمہ داری ہے ایک خاتون کی کہ اس نے گھر میں کس طرح سے پاکیزگی اور طہارت کو باقی رکھنا ہے، کس قدر ذمہ داری ہے اس خاتون کی کہ اس نے جو پڑھا ہے، علم حاصل کیا ہے، اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، کس قدر بڑی ذمہ داری ہے اس خاتون کی کہ اس نے اطاعت کے ساتھ خداوند عالم کی اطاعت کو بجا لانا ہے اور اپنے گھر کو جنت بنانا ہے۔ جب انسان آگے بڑھ کر معاشرے کے بتائے ہوئے اصول اور پرنسپل کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کرنا شروع کرے گا، یہاں پر مشکلات بننا شروع ہو جائیں گی، یہاں پر پریشانیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کے جو اگر خدا نے الرجال قوامون علی النساء کہا ہے کہ مرد حاکم ہے، نگہبان ہے خاتون کے اوپر، تو اس کو ظالم نہیں بنایا خدا نے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ ظلم کرنا شروع کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مشورے کے ساتھ الہی اقدار کو، الہی شریعت کو، الہی دین کو کس طرح سے میں اپنے گھر پر نافذ کروں تاکہ یہ مرکز سکون بن جائے، میں کس طرح سے اس خاتون کے لیے ایک ایسا بندوبست کروں کہ جس میں وہ قناعت کرے، قانع ہو جائے، اس کی سیٹسفیکشن کا باعث بنے، میں اس کا خیال رکھوں۔ نگہبان بنایا ہے پروردگار نے، خداوند عالم نے حاکم نہیں بنایا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ الرجال حکام، مردوں کو خدا نے حاکم بنایا، حاکم نہیں بنایا۔ قوامون علی النساء، خداوند عالم نے نگہبان بنایا ہے۔ کس طرح سے ایک مالی اس چمن کی نگہبانی کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی گزن نہ پہنچے، کس طرح سے ایک کسان اس فصل کی نگہبانی کرتا ہے تاکہ اس فصل کو کوئی تباہ نہ کرے، کوئی اس کے اوپر مویشی چلے اور وہ سارے پودے تباہ ہو جائیں۔ خداوند عالم نے اس مرد کو نگہبان بنایا ہے کہ کس طرح سے ان تمام فسادات کو یہ گھر میں داخل ہونے سے روک پاتا ہے، کس طرح سے روک سکتا ہے، حاکم نہیں، نگہبان بنایا ہے۔ اسی طرح سے خاتون کو خداوند عالم نے ذمہ داری عطا کی ہے کہ کس طرح سے خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معاونت کرتے ہوئے اپنے شوہر کی، اپنے مرد کی، اپنے گھر کی، خاندان کی ان تمام خدا کے اقدار کو، خداوند عالم کے اس تمام شریعت کو اپنے گھر پہ نافذ کرے کہ جس کی صورت میں اس پرنسپل کو اپنے گھر کا حصہ بناتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ تیسری اصل جو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ اصل صلح ہے، مفاہمت ہے۔ مفاہمت کے ساتھ چلیں، صلح کے ساتھ چلیں، آپس میں صلاح کے ساتھ چلیں۔ ممکن ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر آپس میں اختلاف ہو جائے، اور یہ زندگی ہے، بہت سارے موڑ آتے ہیں زندگی میں، اور خداوند عالم آزماتا ہے بہت سارے اپنے مومنین کو، بہت سارے اپنے افراد کو۔ ممکن ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مشکل سے دوچار ہو جائیں، لیکن اس جگہ پر ایک ایسا پرنسپل خداوند عالم عطا کرتا ہے کہ صلح اور درگزر کے ساتھ چلا جائے۔ پروردگار فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ کہ آپ ان دونوں کے درمیان ایک حکم کو قرار دیں۔ بلکہ سورہ نساء کی 128 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزاً او اعراضاً فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر۔ کہ خداوند عالم نے صلح کو ہمیشہ خیر رکھا ہے، صلح کو بہترین قرار دیا ہے کہ کس طرح سے انسان اگر کسی اختلاف تک پہنچ بھی جائے تو وہاں پر درگزر کرے، مصالحت سے کام لے۔ اگر انسان درگزر کرے اور مصالحت سے کام لے تو یقیناً یہ پرنسپل ایک ایسا ہے کہ جو انسان کے خاندان کو مرکز سکون قرار دے سکتا ہے، مرکز سکون بنا سکتا ہے۔ چوتھی اصل کہ جو خداوند عالم ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں وہ اصل حکم ہے۔ یعنی ایک اختلاف اس قدر آگے بڑھ گیا، ایک اختلاف اس قدر
آگے بڑھتا چلا گیا کہ جہاں پر ابھی مصالحت کی گنجائش نہیں وہاں پر کیا کرے انسان؟ وہاں پر خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کیا آیا میں ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو زد و کوب کرنا شروع کروں؟ کیا آیا میں الزام تراشی کرنا شروع کروں؟ کہ جس طرح سے انسان معاشرے میں دیکھتا ہے، معاشرہ اختلاف بہت زیادہ بڑھنے پر کہتا ہے کہ ابھی آپ زبان درازی کرنا شروع کریں، دوسرے پر تہمت لگانا شروع کریں، دوسرے کی عیب جوئی کرنا شروع کریں، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کریں، اس کا استہزاء کرنا شروع کریں، اس کا استحصال کرنا شروع کریں، اس کی شخصیت کو پامال کر دیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر تمہارا اختلاف اس قدر بڑھ گیا ہے، تمہارے خاندانی مسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر مسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ جہاں پر مفاہمت کا، مصالحت کا، آپس میں درگزر کا کوئی بھی ایک مقام باقی نہیں رہتا، تو پروردگار سورہ نساء کی 35 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ کس قدر خوبصورت آیت ہے کہ اگر اس حد تک اختلاف بڑھ جائے تو شوہر کے اہل میں سے، گھرانے میں سے ایک منصف مزاج شخص کو مقرر کیا جائے، اور اسی طرح سے صرف شوہر کے گھرانے والوں میں سے نہیں بلکہ اس خاتون کے گھر والوں میں سے بھی ایک شخص منصف مزاج کو مشخص کیا جائے کہ جو دونوں کی مصالحت کرا سکے۔ منصف مزاج کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا چونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ان تمام امور کا، ان تمام اختلافات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بہت سارے اپنے مفادات کی خاطر بہت سارے ان کو اور الجھنوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ خداوند عالم نے یہاں پر کہا کہ ان کو حکم قرار دیا جائے، ایک منصف مزاج شخص کو حکم بنایا جائے کہ جس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان مصالحت ہو سکے، ان دونوں کے درمیان آشتی ہو سکے۔ چونکہ اصل یہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس خاندان کو محفوظ رکھنا ہے، اصل یہ نہیں ہے کہ اس خاندان کو جدا کرنا ہے، اصل یہ ہے کہ اس خاندان کو اکٹھا رکھنا ہے۔ ان 4 اصولوں کے مطابق اگر میں زندگی کو لے کر چلوں تو اس صورت میں میرا خاندان جنت بن سکتا ہے۔ پہلا کہ جہاں پر میں آپس میں مشورت سے کام لوں تاکہ خداوند عالم کی شریعت کو بہترین طریقے سے نافذ کر سکوں۔ دوسرا کہ جہاں پر میں مرد کو گھر کی نگہبانی پر اور خاتون کو اس کی معاونت کے لیے معین کرتا ہے پروردگار، یہ دوسرا اصل ہے، یہ دوسری ایک پرنسپل ہے کہ جو کسی گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ تیسرا پرنسپل کہ اگر میں ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر اختلاف ہو جائے اور آپس میں باہمی مشورت کے ساتھ میں اس کو حل نہ کر سکوں تو کوئی ایک فریق درگزر کرے تاکہ خاندان باقی رہ سکے۔ چوتھی صورت میں اگر اختلاف اس قدر بڑھ جائے کہ جہاں پر انسان اس کو محفوظ نہ رکھ سکے تو حکم بنائے دونوں طرف میں سے تاکہ وہ آپس میں مصالحت کر سکے۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں زندگی کے، یہ وہ اصول ہیں زندگی کے جو کسی بھی ایک گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ پرنسپل ہیں کسی بھی گھر کے کہ جو ہر ایک کے مقام کے مطابق اس کو منصب عطا کرتا ہے اور اس سے پروردگار کام لیتے ہوئے اس خاندان کو خوبصورت ترین خاندان بنا دیتا ہے۔ ہم نے اس خاندان کی مثالیں کئی دیکھی ہیں۔ اگر ہم لوگ معصومین علیہ السلام کے نزدیک جائیں تو خود اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، امیر المومنین نگہبان ہیں، جناب سیدہ ان کی معاون ہیں، کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں۔ امیر المومنین کس طرح سے جناب سیدہ سے مشورہ کرتے ہیں، کس طرح سے مشورت کرتے ہیں، کس طرح سے ان الہی اقدار کی ترویج کے لیے سب مل کر اس گھر میں اپنا انپٹ دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گھرانہ، کس قدر خوبصورت گھرانہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا باہر کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کے جو اطاعت کا مظہر بنتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ملکۃ العرب جب رسول خدا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں آتی ہیں تو شیب ابی طالب میں رسول خدا کے ساتھ جاتی ہیں اور اسی پر قناعت کرتی ہیں چونکہ جانتی ہیں کہ رسول خدا حق پر ہیں۔ ان کی نگہبانی میں شیب ابی طالب کے اندر اس مشکل حالات کے اندر بھی قناعت کے ساتھ رہتی ہیں۔
کیسی ایک اولاد خداوند عالم ان کو عطا کرتا ہے کہ جس سے پروردگار معصومین علیہ السلام کی نسل چلاتا ہے۔ ام الائمہ سلام اللہ علیہا خداوند عالم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نصیب میں قرار دیتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود کیا آیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ گھرانہ مرکز سکون نہیں تھا، وہ گھرانہ مطمئن گھرانہ نہیں تھا؟ ان تمام مشکلات کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے، جو خاندان ہے، وہ مرکز سکون نہیں تھا؟ آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو ہمارے پاس کتنی ایسی مثالیں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خود ہمارے مراجع جو ہیں آیت اللہ العظمیٰ الامام الخامنئی، ان کا خاندان دیکھیں، اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ایک کو نگہبان بنایا اور اس کے بعد وہ خاتون کے جو ان کی ہمسر ہیں کس طرح سے بہترین اولاد کی تربیت کرتی ہیں، کس طرح سے بہترین افراد کی تربیت کرتی ہیں، مشورت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اسی طرح بہت سارے گھرانوں کے اندر کہیں اختلاف بھی ہو، لیکن اس اختلاف کو ایک شخص درگزر کے ساتھ یا باہمی مصالحت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ اگر کسی مقام پر نہ ہو تو دونوں خاندانوں میں سے ایک حکم بنا کر کہ جو ان دونوں کے درمیان مصالحت کا کام انجام دے سکے، اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہی گھرانہ ایسا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں جنت بنایا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے قوانین کو اپنانے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے خاندان کو بہترین خاندان قرار دے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے خاندان کو ایسا قرار دے کہ جو سچے منتظرین میں سے ہو سکیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے خاندان کو ایسا قرار دے کہ جو زمانے کے امام کی نصرت کر سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم نے اس بیماری سے جو آزمائش میں مبتلا کیا ہے تمام انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرمائے۔ اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مومنین اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کو پریشانی سے دور فرمائے۔ مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب سید علی خامنئی کی خداوند عالم حفاظت فرمائے، آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرمائے، سید المقامہ کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔